لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کی یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 10 ذی الحج آپ کے تاریخ وصال ہے۔ آپ کی تاریخ وصال پر آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے مفکر اسلام، مفسر قرآن، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 10 ذی الحج شریف آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آئیے آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کا کچھ ذکر جمیل کرنے اور سننے اور دیکھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ جناب پیر صاحب نور پیکر محمد کرم شاہ ماہ منور، حضور ضیاء الامت پیر جسٹس کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ الحمدللہ چشتی بھی ہیں اور بھیروی بھی ہیں۔ ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ اظہری چشتی بھیروی رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان کے علم بردار، عشق و عمل کے قائل اور تالیف قلوب کے ماہر تھے۔ موجودہ دور کے چند چیدہ سربر آوردہ اور جید علماء اہل سنت اور فقراء ملت پاکستان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ضیاء الامت نے سن شعور سے لے کر وصال یار تک ہر مرحلے میں تبلیغ دین مبین اور احترام شریعت محمدی علیہ السلام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ جامعۃ الازہر مصر سے سند فراغت پانے کے بعد فروغ علم کو اپنا مطمع نظر اور زندگی کا حاصل قرار دیا۔ سبحان اللہ، یعنی فروغ علم کو ہی آپ نے اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا۔ آپ بیک وقت الحمدللہ ایک مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، مقرر بھی تھے، مدبر بھی تھے، مفکر بھی تھے، مؤلف بھی تھے، مصنف بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، متصوف بھی تھے، محسن بھی تھے، منصف مزاج بھی تھے اور زبردست عاشق رسول بھی تھے، اور سیرت نگار کی حیثیت سے ایک امتیازی پہچان، ایک الگ شناخت بھی آپ رکھتے تھے۔ آپ کی دینی، علمی، ملی، سماجی اور عرفانی خدمات ہمہ جہت ہیں۔ اس مختصر بیان میں ہم چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ ضیاء القرآن کے عنوان سے آپ نے 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن حکیم تصنیف فرمائی، جو جملہ تفاسیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ پیر صاحب کا اسلوب نگارش علیحدہ اور طرز کلام نہایت ہی عمدہ ہے۔ نمبر 2، ضیاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی سے پیر محمد کرم شاہ صاحب نے 7 جلدوں میں اپنے رشحات قلم سے سیرت طیبہ حضرت نبی کریم علیہ السلام پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے، جس کی ہر دل عزیزی بے نظیر ہے۔ انہوں نے نہایت عشق اور دل بستگی اور ادب اور ارادت کے ساتھ سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ سیرت کی یہ تالیف لطیف نور علی نور ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے ضیاء النبی کا مطالعہ کیا ہے وہ واقف ہیں کہ ضیاء النبی حضور علیہ السلام کی سیرت پر اردو میں ایک عظیم الشان کتاب کا نام ہے، جس کتاب میں آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات، عرب کے مختلف قبائل کے حالات، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد کے حالات، یعنی پھر اس کے بعد حضور کی سیرت کے بعد حضور کے معجزات، حضور کے وصال کے بعد کے معاملات، پھر مستشرقین کا اسلام پہ جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات، پھر ان کے جوابات، یقین مانے حضور کی سیرت کی مختلف پہلوؤں پر شاندار انداز میں اس کتاب میں الحمدللہ بات کی گئی ہے۔ اور تیسرا آپ کا کارنامہ سنیے۔ ماہنامہ ضیاء حرم لاہور اور بھیرا سے تقریباً گزشتہ 28 سال سے مسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ بلا انقطاع شائع ہو رہا ہے۔ اس کے متعدد خاص نمبر بھی اشاعت کے مراحل سے گزر کر خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ہر شمارہ قارئین اور اہل دانش پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دینی اور صوفیانہ مجلات میں اس کا معیار سر بلند ہے۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ اور محققین اس کے مقالہ نگاروں میں شامل ہیں۔ نمبر 4،
ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور کی اسلامی کتب خانوں اور ناشرین میں اپنی ایک الگ حیثیت اور مقام ہے۔ کتابوں کی طباعت اور متعلقین اور خریداروں کے ساتھ معاملات میں کبھی کسی کی زبان سے حرف شکایت سننے میں نہیں آیا۔ نمبر 5، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف نے روز تاسیس یعنی بنیاد ڈلنے کے دن سے لے کر آج تک پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور سرپرستی میں ماشاءاللہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی ہے۔ اس کی پیروی میں آپ کے بعض مخلص محبین نے اندرون اور بیرون ملک بھی کئی شاخیں کھولی ہیں، جو بحمداللہ کامیابی کے ساتھ اپنے علمی سفر پر رواں دواں ہیں، اور ان اداروں سے فارغ التحصیل طلباء اور وطن عزیز پاکستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں علمی، ادبی اور دینی سرگرمیوں میں خلوص نیت سے مصروف کار ہیں۔ نمبر 6، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب کی نسبت طریقت سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، سلیمانیہ کے خانوادہ سیالویہ سے مربوط ہے، اور آپ نے سلوک و طریقت کے میدان میں بھی خوب کمال حاصل کیا ہے۔ ہزاروں ارادت مند اور مریدین اور آپ کے حلقہ احباب اور حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ چنانچہ پاک کے علاوہ باہر بھی متعدد ممالک میں آپ کے خدام تبلیغ دین اور تصفیہ قلوب میں مشغول ہیں، اور عاشقان الہی اور سالکان طریقت کے دلوں کو گرما رہے ہیں۔ نمبر 7، اولاد امجاد میں آپ کے سبھی صاحبزادگان علم و آگہی کے زیور سے آراستہ ہیں، آپ کے قائم کردہ مختلف اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور آپ کی روشن کردہ شمعوں کے ذریعے علم دین کی ضیاء پاشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے۔ نمبر 8، حضرت پیر صاحب نے عرصہ دراز تک اسلام آباد میں بیٹھ کر بطور جسٹس وفاقی شرعی عدالت انصاف کے ایوانوں میں خدمات انجام دی، اور بغیر لگی لپٹی کے اپنے فرائض منصبی بطریق احسن انجام دیے۔ نمبر 9، جناب پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رویت ہلال کمیٹی پاک کے ممبر اور چیئرمین بھی رہے۔ آپ نے بلا مصلحت اور بلا تفریق بے لوث اپنے فرائض کو پورا کیا۔ محترم پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک پاک، استحکام پاک اور رد مرزائیت، پاک میں قیام نظام مصطفیٰ اور اسلامی ممالک میں نظام اسلام کے انعقاد کی خاطر بڑے ایثار سے کام لیے۔ آپ کی ملکی، ملی، سیاسی، سماجی، منصبی، دینی، عرفانی، ادبی، علمی، شرعی، نشریاتی، اشاعتی اور تبلیغی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحریری نمونہ با اختصار پیش خدمت سنیے۔ وہ صحرا جو صدیوں سے سنسان پڑے تھے، وہ وادیاں جہاں موت کا سناٹا خیمہ زن تھا، وہ وسیع و عریض فضائیں جہاں ہر وقت ہو کا عالم طاری تھا، اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو اس نے اپنی حیات بخش کرنوں سے وہاں کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ایسا الفاظ کا استعمال اور ایسے الفاظ کی موتیاں لے کر کے ایک تسبیح بنانا الحمدللہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی خاصیات میں سے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کے فیض تربیت سے صحرائے عرب کے بدو چند سالوں میں ہی ایک ایسی عالمی طاقت بن کر ابھرے کہ مشرق و مغرب میں ان کا پرچم لہرانے لگا، اور عالم انسانیت کی راہبری کے فرائض اس طرح انجام دیے کہ چرخ نیل و فری نے اس کی مثال نہ اب تک دیکھی تھی اور نہ پھر کبھی دیکھے گا۔ صاحبزادہ میجر محمد ابراہیم لکھتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا جس نے عشروں تک انسانوں میں جہالت کی دولت بانٹنے والوں کے خلاف جہاد اکبر کیا، متلاشیان علم کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، جو حق سمجھا وہی کیا اور پھر اس پر ڈٹ گیا۔ وہ شخص نہیں رہا جس نے حلال کمایا اور حلال کھایا اور کھلایا۔ اس مادیت زدہ دور میں کارخانے اور کوٹھیاں بنانے کی بجائے اسلام کے قلعے تعمیر کیے۔ بقول شخص حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبا و اجداد حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح شریعت و طریقت کی ضیاء اور علم و ادب کا روشن چراغ تھے۔ آپ کی ساری زندگی حصول علم اور فروغ علم کا حوالہ بن چکی ہے۔ آپ کا علم اتنا مستند کہ خود ایک حوالہ قرار پایا۔ آپ کا طرز تحریر جدید ادب کا انوکھا باب اور مثالی قرار دیا گیا۔ آپ کا طرز تدریس مدرسین کے لیے نمونہ اور طلباء کے لیے ہر دل عزیز مشہور ہو گیا ہے۔ اسلام کی عالمگیر دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا کے کثیر ممالک میں نہ صرف سفر کیے بلکہ اپنے تیار کردہ مبلغین و فاضلین کو دور دراز علاقوں میں خدمت دین کے لیے مقرر فرمایا۔ جامعہ الازہر سے سند کیا لی کہ خود ایک سند بن گئے۔ آپ کے قلم سے نکلا ہوا ہر لفظ علم و ادب کا سرمایہ اور قرآن و سنت کی ضیاء ہے۔
آپ کا مقام جاننا ہو تو ضیاء القرآن پڑھ لیں، اس کی کیفیت و لذت محسوس کرنی ہو تو ضیاء النبی علیہ السلام پر غور کر لیں، اس کی استقامت کا جائزہ لینا ہو تو وفاقی شرعی عدالت سے پوچھ لیں، اور ان کا مشاہدہ کرنا ہو تو بحیرہ شریف جا کر کے دیکھ لیں۔ ضیاء القرآن فروغ علم و فکر کی تحریک کا نام ہے، جو مسجد سے لے کر وفاقی شرعی عدالت اور بحیرہ شریف سے لے کر دنیا تک پھیل گئی۔ اللہ کریم بوسیلہ جلیلہ سید المرسلین قبلہ پیر صاحب موصوف کی مسائی جمیلہ اور علمی و دینی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے پسماندگان اور پیروکاروں کو نونہالان چمن کی بہتر تعلیم و تربیت اور آبیاری کی مزید توفیق عنایت فرمائے، آپ کے جاری کردہ منصوبوں کو ہر طریقے سے دوام بخشنے اور خانوادہ محترم کے متوسلین، معتقدین اور مریدین کو ہمیشہ آپ کے فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔